اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا راعنا کا لفظ نہ کہو وقولوا انظرنا اور اس کی جگہ تم انظرنا کا لفظ کہو واسمعوا اور خوب کان لگا کے ہماری بات کو سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین نہیں پسند کرتے نہیں اچھا سمجھتے کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کن طبقوں میں سے من اہل الکتاب ایک تو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے وللمشرکین اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں ان ینزل علیکم یہ کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر من خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر یعنی قرآن مجید کا تمہارے اوپر نازل ہونا یہ مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی پسند نہیں ہے واللہ یختص اور اللہ تعالیٰ تو خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو برحمتہ من یشاء جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے کتاب عطا فرماتا ہے یہ اس کی رحمت ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ جل شانہ بہت عظیم ہے اور فضل والے ما ننسخ من آیت ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو کسی حکم کو او ننسیہا یا ہم بلا دیتے ہیں اس آیت کو آپ کو کہ نأتی بخیر منہا کہ مگر ہم لے کے آتے ہیں اس آیت سے بہتر آیت او مثلیہا یا اس کے مثل برابر آیت الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے الم تعلم اور یہ بات آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت وما لکم اور نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 105 106 107 چار آیتیں کل بھی درس میں تلاوت کی تھیں آج اسی درس کا دوسرا حصہ ہے کل کے درس میں پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا کے تحت جو شان نزول ہے وہ بھی ذکر کیا اور کہ یہودی جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور راعنا کا لفظ استعمال کرتے حضور کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف جو ہے ان کی توجہ دلانے کے لیے اس لفظ میں دو خرابیاں تھیں ایک تو راعنا کو لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو گھما کے لمبا کر کے راعنا کہتے تھے راعنا تاکہ سمجھ بھی نہ آئے سمجھنے والا یہی سمجھے کہ راعنا کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمارا چرواہا ہماری بکریاں چرانے والا اور دوسرا نعوذ باللہ دوسرا معنی وہ اپنی زبان عبرانی زبان جو تھی عبرانی زبان میں یہ ایک گالی بنتی تھی احمق اور بے وقوف اور گدھے آدمی کو راعنا عبرانی زبان میں کہتے تھے اب اگر راعنا صحیح بھی کہتے اس کو لمبا نہ بھی کرتے تو تب بھی وہ مراد اس سے اپنی عبرانی زبان کا لیتے تھے تو اس لیے چونکہ صحابہ بھی ان کو دیکھ کے یہی لفظ استعمال کرنا شروع کر گئے کہ بظاہر لگتا ہے ادب والا لفظ ہے راعنا اے حضور ہماری رعایت فرمائیے ہماری طرف توجہ فرمائیے اب اللہ نے اس لفظ سے بھی منع فرمایا کہ اگرچہ اس کا معنی صحیح ہے لیکن ذو معنی لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ گالی کے بھی بنتے ہیں اور برے بنتے ہیں گویا کہ نبوت کی توہین کے مترادف ہیں اس لیے یہ کلمہ نہ کہو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اللہ نے کلمہ بھی بتا دیا انظرنا کہو اے حضور ہماری طرف نظر فرمائیے ہماری طرف توجہ فرمائیے نظر کرم فرمائیے یعنی دوسرا لفظ جس میں دوسرا کوئی ایسا معنی نہیں نکلتا اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ کل کے درس میں گزر چکے ہیں اور یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کے تحت بھی یہ بات گزری ہے کہ یہ پہلا خطاب ہے جو امت محمدیہ کو ایمان والوں کو کیا گیا ہے اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے 88 مرتبہ جو ہے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اور یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت اور فضیلت ہے کہ پہلی امتوں کو ڈائریکٹ اللہ نے کبھی خطاب نہیں کیا پہلی جتنی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک گزری ہیں ان کے انبیاء کو خطاب کیا اے میرے نبی یہ حکم ہے آپ ان کو بتا دیں اے میرے نبی یہ حکم ہے اے میرے رسول اے میرے پیغمبر یہ حکم ہے اور یہاں ڈائریکٹ اے ایمان والو میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں یہ قرآن میں امت محمدیہ کی فضیلت یہ بھی کل کے درس میں گزر چکی ہے اور تیسری بات کہ مشتبہ الفاظ کی ممانعت
حضور علیہ السلام نے یہاں قرآن میں تو فرما دیا یہ مشتبہ لفظ تھا، اس میں شبہ پڑتا تھا دوسرا، اگرچہ معنی صحیح بھی بنتا تھا لیکن شبہ والے معنی، کفر والے، توہین والے دوسرے معنی تھے، اس لیے اس لفظ سے روکا۔ تو اس طرح کے عام استعمال کے اندر بھی کوئی ایسے الفاظ ہوں جو مشتبہ ہوں تو ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضور نے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضور نے غلام یا لونڈی کو عبدی کہنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، امتی لونڈی کو کہنے سے منع فرمایا اس کو لونڈی کہو، غلام کہو۔ اسی طرح مولا کا لفظ بھی، اس کی بھی مختلف معنی ہے، بلا تخصیص جو ہے ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کرم جو ہے انگور کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن کرم مومن کے دل کو بھی کہتے ہیں، اس لیے انگور کے لیے عنب کا لفظ استعمال کیا جائے، حبلہ کا لفظ استعمال کیا جائے، اور کئی لفظ آتے ہیں، لیکن کرم کے لفظ سے حضور نے منع فرما دیا کہ اس سے شبہ ہوگا کہ شراب جو کشید کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو وہ کہے گا کہ بہت ہی عمدہ اور فیاضی اور بخشش والی جو ہے وہ شراب بنائی گئی ہے، تو اس کا معنی غلط ہو جائے۔ تو اسی طرح میں نے ایک لفظ کہا تھا لیڈر جو ہے انگلش میں، کوئی بھی زبان ہو اس میں ایسا لفظ جس میں اشتباہ پایا جائے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیڈر ہر فاسق، فاجر، نیک، بد اور ہر قسم کے آدمی کو بھی لیڈر کہتے ہیں، اس لیے حضور کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ میسنجر کہہ سکتے ہیں انگلش میں، پیغام پہنچانے والے، پیغمبر کو میسنجر، پرافٹ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ۔ تو یہ تو کل کا درس تھا۔ آج کے درس میں اگلی دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، وللمشرکین، اور مشرک لوگ بھی جو مشرکین مکہ ہیں یہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی میں جو براہ راست واسطہ پڑا ہے انہی دونوں قوموں سے پڑا ہے۔ مکہ میں جب تک رہے تو مکہ میں تو سارا شرک تھا، مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے، وہاں یہودی عیسائی نہیں تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو ہے یہودی موجود تھے، اب وہ اہل کتاب بھی سمجھے جاتے تھے۔ عیسائیوں سے براہ راست جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، اور اسی طرح حضور نے خطوط لکھے، بس یہی رابطے حضور کے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور نے اپنے نمائندے بھیجے یمن کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر، ان کے ذریعے رابطہ ہوا۔ براہ راست جو رابطہ تھا وہ انہی دونوں قوموں سے تھا۔ اب اللہ نے قرآن کی ان آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ اے میرے محبوب، جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، یہ کتاب اتنی اعلیٰ اور اتنی عمدہ ہے کہ یہودی بھی حسد کرتے ہیں اور مشرکین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے خیر نازل کی جائے۔ قرآن مجید بھی خیر ہے، نبوت کا ملنا بھی خیر ہے۔ ان دونوں چیزوں میں جو ہے یہودی اور مشرکین حسد کرتے تھے کہ یہ چیز ان پر کیوں اتاری گئی، کیوں نبی بنایا گیا ان کو، کیوں ان پر قرآن مجید اتارا گیا۔ اب احادیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشرک تھا، امیہ بن سلط، سواد کے ساتھ سلط، اور یہ حضور کے آنے سے پہلے ہی بڑا نیک تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا، توحید کا جو ہے یہ پہلے بھی کبھی عیسائی راہب جو تھے بڑے بڑے ان کے علماء ان کے پاس جاتا، کبھی یہودی ان سے علم سیکھتا، ٹھیک ہے، اور یہ متلاشی تھا دین کا، توحید کا۔ تو اچانک حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور یہ موجود تھا۔ اب حضور نے اس کو بھی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا، حضور سے حسد کیا اور کہا کہ میں اتنے عرصے سے دین کا متلاشی ہوں اور میں توحید پر چل رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں نبوت دی گئی، آپ کو کیوں دی گئی ہے، اس لیے میں آپ کی وحی کو نہیں مانتا۔ اب دیکھیں حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ چھپ کر قرآن سننے کا جو واقعہ ہوا، چھپ کے قرآن سنتے تھے مشرکین کے جو 3 سردار تھے، تو ایک رات بھی آپس میں ملاقات ہو گئی، تو بس میں ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا، جب قسم دے کے پوچھا ابو جہل نے، اس نے کہا کہ حضور کا قرآن سننے گئے تھے۔ رات کو جب یہ حضور قرآن پڑھتے تھے اور اللہ کا محبوب ہوتے تھے، بس پھر حضور کی زبان ہو اور رب کا قرآن ہو تو کیا شان ہوگی کہ حضور جب قرآن پڑھتے ہوں روتے ہوں گے، اور جو ہے حضور علیہ السلام کی کیفیت جو صحابہ نے نقل کی ہے، تو مشرکین مکہ پر اثر ہوتا تھا، قرآن کو سچ سمجھتے تھے۔ اب وہ جب قرآن سننے گئے، پھر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ہم سردار ہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو آئندہ نہیں کرنا۔ پھر دوسرے دن بھی یہ واقعہ ہوا، پھر ملاقات ہوئی، پھر تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آپس میں تہیہ کیا، قسم اٹھائی کہ دیکھو لوگوں نے ہمیں اگر دیکھ لیا اس حالت میں
لوگ دیکھیں گے کہیں گے کہ دیکھو سردار ہو کے جب قرآن کو مانتے پھر کیوں نہیں ہو جب سنتے ہو اس کو چھپ چھپ کے. اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اگلے دن جو مشرکین میں سے ایک بڑا سردار تھا, عقبہ تھا یا کوئی اور تھا, میرے ذہن سے نام نکل گیا, تو بہرحال وہ چپکے سے ابو جہل کے پاس گیا. اس نے کہا کہ بھائی جو ہمارے 3 راتوں والا قصہ ہوا ہے وہ تو ایک جگہ ہے, واقعی اس قرآن کے اندر بڑی چاشنی ہے, بڑی مٹھاس ہے اور بڑا روب اور دبدبا ہے, تو یہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس میں بات ہے, تو تم سچ بتاؤ اے ابو جہل, تم بھی سردار ہو میں بھی سردار ہوں, اپنی جگہ کی بات ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بتاؤ کہ کیا یہ سچے ہیں, ان کا کلام سچا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو بالکل سچے ہیں, میں ان کو سچا مانتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو خاندان تھا ان کے خاندان میں اور ہمارے خاندان میں جو ہے ہمیشہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہی ہے. ان کا خاندان الگ ہے, ہمارا خاندان الگ ہے, اور ہمارے درمیان ہمیشہ, اور جس بات میں یہ لوگ آگے بڑھے ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کیا. تو بخشش میں یہ آگے بڑھے ہیں, لوگوں کے اوپر فیاضی میں آگے بڑھے ہیں, ہم نے بخشش اور فیاضی کی انتہا کر دی. کعبے کی خدمت, حاجیوں کی خدمت میں انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر خدمت کی, تو ہم نے ان سے بڑھ کر حاجیوں کی خدمت کی. اب لوگوں کی ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائیں, یتیم اور بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھا, تو ہم نے ان سے اس میں بھی بڑھ کر کیا. لیکن اب بتاؤ کہ یہ خاندان اب کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک نبی آیا ہے, بتاؤ اب ہم اپنے خاندان میں نبی کس کو بنائیں؟ ایسی کتاب اور ایسا نبی کون ہے جس کو ہم بنائیں؟ تو اس لیے میں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ہمیشہ ان کی دشمنی کرتا رہوں گا اور کبھی بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں. اب دیکھیں کہ یہ بات ابو جہل کہہ رہے, تو یعنی مانتے تھے حضور کو. اور دوسری وجہ حدیث میں اور قرآن نے بتائی ہے کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, عقبہ ابن معیط اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ بدبخت, ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر حضور کو مانیں گے تو ماننے کا مطلب غلام بننا ہے. جس طرح سارے صحابہ حضور کے غلام بنے, اپنی جانیں پیش کی, اپنے مال پیش کی, جو حضور نے مانگا حضور کے اشارے سے پہلے لا کے رکھ دیا. یعنی ان کو پتا تھا ایک تو ہماری سرداری جائے گی, قریش کے ہم سردار ہیں, بڑے ہیں, فوراً جو ہے پھر ان کے پاس جا کے جس طرح دوسرے صحابہ غریب بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنا ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ حضور تو اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے ہر نمازی, چاہے وہ مالدار ہے چاہے جو ہے غریب ہے, چاہے کسی قوم قبیلے کا ہے, حضور کے سامنے سارے صحابہ تھے, سب سے حضور محبت فرماتے تھے, ساری حضور کی جمع پونجی تھی. تو حضور اسی طرح مجلس میں ہمارے لیے کوئی نشست نہیں بنائی جائے گی کہ ہمیں سرداروں کو الگ بنایا جائے, ہمیں وقت دی جائے, ہمیں پھر اسی طرح بیٹھنا ہوگا. تو ایک تو ہماری سرداری چلی جائے گی, دوسرا ہم سے مال لیں گے, صدقات, زکوٰۃ, خیرات, ابھی جو قربانی ہے یہ قربانی دو, ابھی یہ ہے وہ کرو, ابھی زکوٰۃ کا موسم ہے زکوٰۃ دو, ٹھیک ہے, صدقے خیرات کرو, یا جہاد کا حکم دیا تو مال لے کے آؤ. تو اس لیے تو ان کو سرداری کے ساتھ بھی محبت تھی, مال کے ساتھ بھی محبت تھی. یہ دونوں محبتیں رکاوٹ بنی ان کے اسلام لانے کی. تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو ملے اور اللہ کی طرف سے خیریں آپ پر نازل ہوں, اور آپ کو نبوت کیوں دی گئی. اور اہل کتاب تھے دوسری طرف یہودی, وہ انہوں نے کیوں انکار کیا کہ وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں آئیں گے. جب آخری نبی ہونے کا دعویٰ بنو اسماعیل نے قبیلہ قریش میں کیا گیا تو یہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے. لہذا انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اسی رکوع میں آگے آئے گا, اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم, کہ انہوں نے اپنے نفسوں میں حسد پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے. اسی لیے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ اللہ کا قرآن آپ پر نازل ہو. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمہاری خواہشات اور تمہاری توقعات کی بات نہیں ہے کہ جو تم چاہو کہ تمہاری چاہت کی اللہ پابند ہے, جو تم چاہتے جاؤ اللہ اسی طرح کرتے جائیں. اللہ کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت کو جسے چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ فضل والے ہیں, عظمتوں والے ہیں. تو
اپنی رحمت کو اللہ جسے مرضی چاہے، نبوت اللہ کی رحمت ہے، کتاب اللہ کی رحمت ہے، دین اور شریعت اللہ کی رحمت ہے، تو اس لیے اللہ جس ذات کو منتخب کرنا چاہیں تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اللہ نبوت دیں گے، کتاب دیں گے۔ اس سے پہلے اے بنو اسحاق، ٹھیک ہے، کہ تم پر اللہ نے کتنی رحمتیں نازل کی، بے شمار اللہ نے تمہارے اوپر انعامات کیے، بڑے بڑے بادشاہ اللہ نے تمہاری قوم میں پیدا کیے، جلیل القدر پیغمبر اللہ نے تمہارے بھیجے۔ قرآن فرماتا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ ہم نے جو ہے ہزاروں نبی، جو ہے 4000 سے زیادہ انبیاء، بڑے بڑے نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو ہے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعنی تمہاری نسل میں پیدا کی۔ تھوڑی رحمتیں ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ہم نے تمہارے، سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور ان کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور اسی طرح جو ہے کئی بڑے بڑے انبیاء جو ہے اور کئی بڑے بڑے بادشاہ ہم نے تمہارے اوپر بھیجے۔ اب جو ہے اللہ نے تمہارے ساتھ تھوڑا ہی یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے نکل کے اللہ دوسری کسی قوم کو نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، ارادے میں یہی طے تھا کہ ہم نے بنو اسماعیل پر نبوت کو ختم کرنا ہے۔ تمہارے چچا زاد ہی ہیں نا، اسحاق اور جو ہے یعقوب، دونوں بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تمہارے اندر بے شمار انبیاء، بادشاہ بھیجے ہیں، اور ہم نے بنو اسماعیل میں بھی ایک نبی بھیجے ہیں جو سب سے افضل ہے۔ اس میں حسد کی کیا وجہ ہے؟ تم اللہ کو مجبور کرنا چاہتے ہو کہ اللہ مجبور ہے کہ ہمارے اندر ہی آخری نبی کو پیدا کرے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت کہ منسوخ آیات، ما ننسخ من آیت او ننسیا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا ہم اس کو بھلاتے نہیں ہیں آپ کو، مگر نأتی بخیر منہا، اس سے اچھا حکم ہم لے کر آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی مثل ہم لے کر آتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام پر اور اللہ کی کتاب پر جب اس کو دیکھ لیا کہ نبی بھی اللہ نے بنا دیا ہے اور کتاب بھی نازل ہو گئی ہے، حسد میں تو پہلے ہی جل رہے تھے، اب اس کتاب پر اعتراض کرنا شروع کیے، شبہ پیدا کرنا شروع کیے، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ دوبارہ کافر بن جائیں اور کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہی نہ بنے۔ اب ایک شبہ معاذ اللہ انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو بھائی کہ قرآن کی ایک آیت اترتی ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی آیات ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ ان آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر دوسری آیتیں، دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں اس کی جگہ۔ اب یہ کیا، یا تو جو ہے پہلی کتابوں کو بھی اللہ نے کیوں منسوخ کیا، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، ان میں جو حکم تھے۔ اب یہاں تو معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یا تو تمہارے اللہ کو معاملے کا پورا علم ہی نہیں ہوتا کہ ایک حکم جاری کر دیتے ہیں، پھر جب پوری طرح علم بعد میں ہوتا ہے او ہو یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر ترمیم کر دیتے ہیں، پھر دوسرا حکم جاری کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا دیانند سرسوتی، یہ ہندوؤں کا بہت بڑا مبلغ گزرا ہے اور آریہ سماج جو ان کی تنظیم تھی اس کا مشہور لیڈر گزرا ہے۔ تو اس نے اپنی نوعیت کا شرارت کرتے ہوئے، شرارت پسند آدمی تھا، یہی اعتراض اس نے اپنی کتاب میں کیا کہ کسی اپنے ہی حکم کو منسوخ کر دینا یہ جہالت ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا ایک بندہ اپنا کوئی حکم جاری کرے پھر اسی حکم کو پھر جو ہے منسوخ کر دے، یہ جہالت ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کو جاہل کہا، نعوذ باللہ، کہ بھئی ایک حکم اللہ نافذ کرتے ہیں، تم کہتے ہو مسلمانوں، اور پھر کہتے ہو کہ اس کو اللہ نے ہٹا دیا، اس کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ دوسری آیت اتر آئی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے ہیں، ان کا یہ زمانہ تھا، انہوں نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو احکام کی تنسیخ، حکم کو منسوخ کرنا یہ جہالت کی بنا پہ نہیں ہوتا، یہ تو حکمت ہوتی ہے، یہ تو حکیم آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثلا شراب تھی، اب شراب کو اللہ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا، 3 دور گزرے ہیں شراب پہ۔ پہلے دور میں اللہ نے جو ہے صرف یہ بتایا کہ دیکھو شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہے۔ یسألونک عن الخمر،
آپ سے جب یہ سوال پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، صحابہ نے سوال پوچھا کہ نبی اسلام سے کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، بڑا گناہ ہے اس کے اندر، بہت زیادہ گناہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نفع بھی ہیں، لیکن وہ نفع نہ ہونے کے برابر ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی ترغیب دلائے گی، جس معاشرے میں شراب رس بچ گئی ہو، اب اس معاشرے میں ترتیب کے ساتھ اللہ نے حکم دیا، ڈائریکٹ حکم دیتے تو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتا۔ اب کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام سے، کہ ایک صحابی تھے وہ امام مسجد بھی تھے، انہوں نے دعوت میں شراب پی، اور شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب شراب کی جو نشہ تھا، اس نشے کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ تو معاف ہو جاتا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو تلاوت کرتے کرتے انہوں نے قرآن کے اندر ایسی تبدیلی کر دی، تلاوت میں ایسے بھول گئے اور ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو کفریہ جملہ بن، جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے لگے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے، تم بتوں کو پوجتے ہو، ہم بتوں کو نہیں پوجتے۔ انہوں نے کہہ دیا اعبد ما تعبدون، کہ ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ نماز تھی، نماز جیسا اولو العزم امر تھا، حکم تھا، اور اس میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اب قرآن کا دوسرا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب بھی براہ راست جو ہے شراب کو حرام نہیں کیا گیا۔ تو پھر کچھ واقعات ایسے ہونے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یا کوئی اور جلیل القدر صحابی تھے، کہ بلکہ حضرت حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے شراب کا دور چلا، شراب پی، شراب حرام نہیں تھی اس وقت۔ اب اس کی وجہ سے ایسے اثرات ہوئے کہ آپس میں اول فول گالیاں اور اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے۔ اس میں کسی نے، جس نے شراب نہیں پی تھی، ہوش میں تھا، اس نے کہا کہ دیکھو حضور کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس طرح کی بات ان کو سمجھانے کے لیے کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ جو بظاہر نازیبہ تھے، حضور کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کا ہوش نہیں تھا، شرعی طور پہ ان پر حکم لاگو نہیں تھا۔ اب حضور علیہ السلام کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو حضور بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ چچا تھے، بڑے تھے، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان آپ پر قربان ہوں، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اب حضور یاد رکھیں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، چاہتے تھے کہ یہ حکم آئے، لیکن حضور حکم بنانے والے نہیں ہیں، حضور حکم بتانے والے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی، اللہ کی طرف دیکھتے رہتے، دعا بھی کرتے، لیکن کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں بنایا، وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا تو وہ آگے امت کو بتایا۔ اب یہاں بھی پھر ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے شراب پی اور شراب کے نشے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اونٹ تھے، بے شمار اونٹ، ان کے گلے کاٹ دیے اور اونٹوں کو جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ روتے روتے حضور کے پاس آئے، تو اس طرح کے کچھ واقعات پے در پہ ہونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے، یا رسول اللہ کوئی واضح فیصلہ فرمائیں، کوئی ایسا فیصلہ فرمائیں، دیکھ لیں حالات کیسے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، قرآن مجید نے کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں کہ ایک عجیب شخص ہیں، اللہ کے کتنے محبوب تھے، اللہ کے نبی کے کتنے محبوب تھے۔ 27 مرتبہ قرآن مجید، تقریباً 27-28 مرتبہ ان کے کہنے پر، ان کے مشورے اور رائے پر اللہ نے قرآن اتارا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ حضور آپ حکم دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، اے عمر بے شک بات تو یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں اللہ کے حکم کا منتظر۔ اب چونکہ فضا بن چکی تھی، پہلی آیات اتر چکی تھی، صحابہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو نماز سے پہلے اور نماز جیسے حکم میں منع کر دیا گیا۔ اب اور جو ہے پھر تیسرے درجے میں فوراً جو ہے حکم دیا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، تو فجتنبوا الرجس، یہ ناپاک اور پلید چیزیں ہیں، ان سے روک دو، فجتنبوہ، اجتناب کرو۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو صحابہ بن چکے تھے،
اور ان کی طبیعتیں اور ان کے مزاج بن چکے تھے نبوت کے مزاج پر، اور تربیت ہو چکی تھی۔ اب پھر مدینہ کی گلیاں تھیں اور شراب ہی شراب تھا، ہر طرف بہ رہا تھا۔ جس نے جو برتن رکھے تھے وہ برتن بھی توڑ دیے، حالانکہ دھو کے عام چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے، تو انہوں نے کہا ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کیا۔ تو یعنی ایسی حکم۔ اب یہ حکیم تھے نا، اللہ حکمت تھی۔ اب آیات کا بار بار اترنا، 3 قسم کی آیتیں اتری ہیں، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو حکیم کی بات ہوتی ہے، یہ تو جہالت کی بات نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح پردے کی آیات تھیں، پردہ نہیں تھا اسلام میں پہلے، تو اب ازواج مطہرات بھی جب باہر نکلتی تھیں تو بے پردہ ہوتی تھیں، بے پردگی سے چہرہ نظر آتا تھا، باقی جسم تو ڈھکا ہوتا تھا، اور اس طرح ہاتھ بھی نظر آتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی دفعہ حضور نے فرمایا کہ حضور دیکھیں منافقین بھی ادھر موجود ہیں، مدینہ میں یہودی بھی ہیں، کافر ہیں، تو ہمیشہ یہ اسلام کے خلاف شرارت کرتے رہتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو ہی حکم دے دیں کہ پردے میں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب تک نہیں ہے تو بس اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ 22ویں سپارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت فرمائی، تو اب جو ہے اس میں ازواج مطہرات چونکہ خیمے میں ہی دعوت فرمائی تو ولیمہ تھا، اب صحابہ آئے تو وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، تو حضرت زینب کا ولیمہ تھا، تو حضرت زینب دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اب صحابہ کھانے کے بعد جس طرح ہماری کئی دفعہ عادت ہوتی ہے وہاں ہی گپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کھانا کھائیں وہاں سے فوراً نکلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے دوسروں کو کھلانا ہو، مردوں کے بعد عورتوں کو کھلانا ہو، یا اور ان کے کوئی معاملات ہوں۔ دعوت کے یہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، فوراً اجازت لیں۔ ہاں اگر آپ کا میزبان چاہے کہ نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر آپ کے پاس بھی ٹائم ہو تو آپ ضرور بیٹھیں، اس کی دل جوئی ہوگی، لیکن اس سے آپ فوراً اجازت لیں، یہ اصول ہے، اسلام نے سکھایا۔ اب حضور اسلام نے دیکھا، اب حضور صحابہ کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اب حضور ایک دفعہ باہر نکل گئے، بھئی میرے پیچھے یہ بھی باہر نکل آئیں گے، لیکن حضور کافی دیر باہر کھڑے لے، صحابہ کچھ یعنی ان کو پتہ نہیں چلا، وہ تو آپس میں کوئی کسی امور پر بات کر رہے تھے، تو جائز کوئی امر تھا، لیکن چونکہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر آئے اندر، اب پھر جو ہے اب وہی کے آثار شروع ہو گئے، وہی آ گئی فوراً۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا اذا سألتموهن من وراء حجاب، اب آئندہ کے بعد تم نے حضور سے کوئی سوال بھی کرنا ہے نا تو پردے کے پیچھے ہو کے کرنا، اندر آنا ہی نہیں ہے تم نے۔ تو پردے کی آیات، پوری آیات اتری، پردہ نازل ہو گیا۔ تو یعنی یہ اللہ کا حکم درجہ بدرجہ۔ اب رمضان کے روزے تھے، پہلے جو ہے پورے 24 پیر کا روزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جب آتے تھے پھر آہستہ سے روزے میں بھی تبدیلی ہوئی۔ پہلے جو ہے روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے فدیہ بھی تھا، جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، فدیہ دینا چاہے فدیہ دے دے، اجازت تھی۔ بعد میں وہ آیات اتری کہ فدیے کو روک دیا گیا، نہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، صرف وہ لوگ کہ جو طاقت نہیں رکھتے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا کوئی اس طرح کے امور ہیں، ان کو مستثنا کر دیا گیا، ورنہ کہا کہ اصل روزہ ہی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ آیات، اسی طرح وراثت کے احکام جو ہے بعد میں نازل ہوئے، پہلے وصیت تھی، وصیت کی آیات موجود ہیں، ابھی بھی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی موت سے پہلے پہلے اپنے مال جو ہے ان کی وصیت کر، جو اتنے بیٹے کا ہے، اتنی بیٹیوں کا ہے، اتنی بیوی کا ہے، وصیت چلتی تھی۔ جب وراثت اللہ نے بھیج دی کہ یہ وارث ہیں، ان کے اتنے اتنے حصے ہیں، اللہ نے بتا دیے بیٹوں کے اتنے ہیں، بیٹیوں کی بیوہ اگر وہ اس کے 8واں حصہ ہے، اور فلاں فلاں کے اتنے حصے ہیں۔ جب حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اب وصیت کا حکم ختم ہو، 2 دفعہ آیت ہوئی۔ اسی طرح عورت کی جو عدت ہے، بے شمار احکام ہیں، پہلے عدت زیادہ تھی، پھر عدت کو کم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، عدتوں میں فرق کر دیا گیا۔ طلاق والی کی یہ عدت ہے، جو متوفیہ ہے جس کا خاوند متوفیہ عنہا زوجہا، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی یہ عدت ہے۔ تو یہ تبدیلیاں بھی، تو قرآن کی آیات بدلتی رہیں۔ ان میں سے 3 قسم کی آیات ہیں، بعض دفعہ آیت کو اٹھا دیا گیا لیکن حکم کو باقی رکھا گیا، یہ بھی منسوخ ہونا ہے، کہ جیسے رجم کی آیت ہے، رجم کرنا جو ہے اس کی آیت موجود نہیں ہے لیکن قرآن میں اسلام میں حکم باقی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے آیت موجود ہوتی ہے لیکن حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہی میں کہہ رہا ہوں وصیت کی آیت موجود ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، اس پر ثواب بھی ہے، جو اجر اللہ نے قرآن کی تلاوت رکھا ہے اس میں بھی ہے، لیکن وصیت اب باقی نہیں ہے، وصیت کا حکم باقی نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ دونوں چیزیں، آیت بھی اور حکم بھی اٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا اپنی مرضی ہے قرآن مجید میں۔ تو بہرحال جب اس دیانند سرسوتی ہندو نے جب اپنے جو ہے کتاب میں اعتراض کیا کہ یہ تو جہالت ہے کہ اپنا حکم دے کے حکم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، تو اس پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حکیم آدمی ہوتا ہے
کہ جو اپنے حکم کو حالات اور تقاضوں کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے بدلتا ہے. حضرت نے اس کو ایک مثال دی کہ دیکھو ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے. اب وہ بیمار ہے, بخار ہے, کوئی ہے, اب اس کی کیفیت دیکھتا ہے, بخار چیک کرتا ہے, بیماری چیک کرتا ہے, بیماری کا سٹیج دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس کو دوائی دیتا ہے. اب دوائی دینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تم نے 3 دن بعد آ کے مجھے چیک کروانا ہے, یا ہفتے کے بعد ہفتے کی دوائی آپ استعمال کریں. اب ہفتے بعد دوبارہ اس کی کنڈیشن دیکھتا ہے, اب اس کی بیماری میں کتنا فرق آیا, اس کے حساب سے وہ اپنی دوائی تبدیل کر دیتا ہے, اپنا نسخہ تبدیل کرتا ہے اس کو کہ بھئی اب اس کی حالت میں کچھ فرق آ گیا ہے, اب کافی بہتر ہو گیا, اب بھئی یہ دوائی آپ 3 دن کے لیے استعمال کریں یا ہفتے کے لیے استعمال کریں. اب وہ پھر آتا ہے پھر اس میں, یا اگر بیماری اس سے بھی بڑی ہوئی ہو پھر بھی وہ تبدیلی کرتا ہے کہ اس سے بھی اچھی دوائی اس کے لیے لکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر کی حکمت ہے, یہ تو ہم عام اصولوں میں بھی دیکھتے ہیں, تو یہ حکیم کا کام ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید بلکہ تمام اقوام عالم میں پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان سب میں دین ایک ہی تھا, اصول ایک ہی تھے. شریعتیں مختلف ہوئی ہیں کہ جیسے کسی شریعت میں اونٹ کو اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا, ٹھیک ہے, ہماری شریعت میں اللہ نے جائز کیا. اسی طرح کسی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح, ٹھیک ہے, جائز تھا. دیکھیں اللہ نے نسل چلانی تھی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, اماں حوا کو پیدا کیا. اب ان سے جو ہے ایک بھائی اور بہن پیدا ہوتے تھے, پھر دوسرے جوڑے میں بھی بھائی بہن پیدا ہوتے تھے. اللہ نے اسی طرح سلسلہ شروع کیا. اب اس جوڑے کا جو بھائی تھا اس کی دوسرے جوڑے والی بہن سے شادی ہوتی, اس کی جو ہے دوسرے والے سے شادی ہوتی, متبادل. ہاں تو یہ سگے تھے, اللہ نے نسل چلانی تھی, ان کی شریعت میں جائز تھا. لیکن ہماری شریعت میں ان تجمعوا بین الاختین کہ 2 بہنوں کو آپ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے سگی بہن سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے, اللہ نے منع کر دیا. ان کی شریعت میں جائز تھا, ہماری شریعت میں منع ہے. اسی طرح بے شمار احکام ہیں, اللہ حکیم ہے, ٹھیک ہے, اللہ نظام کو چلانے والے ہیں. اللہ جس حکم کو چاہیں جاری رکھیں, جب دیکھیں گے کہ اب جو ہے عالم پورے کائنات کی نبض جو ہے اب اس کے لیے یہ ضروری ہے, اب اللہ اس کے نسخہ کو بدل دیں گے. اور امت محمدیہ پر بے شمار اللہ نے احسان کیے ہیں, جس طرح میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ پہلی امتوں کے لیے اپنی عبادت گاہ میں ہی جا کے عبادت کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اللہ نے ہمارے لیے حکم بدل دیا, اللہ نے کہا کہ نہیں, تمہارے لیے میں نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی. امت محمدیہ پر بہت سے جو ہے ان کے فضائل اور ان پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها کہ ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو, او ننسیها یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, اس لیے کہ نأتی بخیر منها ہم یا تو اس سے اچھا حکم لے کے آتے ہیں, او مثلها یا اسی جیسا کوئی حکم, اور ہم جس کو ہم اتارنا چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ہم اس کو اتارتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا الم تعلم کیا تم یہ بات نہیں جانتا, تیرے علم میں نہیں ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ کو کون سی ذات ہے جو مجبور کر سکتی ہے؟ اللہ کسی کے جبر میں نہیں آتا, اللہ کسی کی مجبوری میں نہیں آتا. اللہ عظیم الشان ہے, اور وہ جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں. اللہ کو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا, اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ الم تعلم یہ بات بھی تو نہیں جانتا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض آسمان اور زمین کس کے ہیں؟ جب بنائے اس نے ہیں, آسمان اور زمین اس کے ہیں, مخلوقات اس کی ہیں, تو جو مرضی حکم دے تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ جب چاہے اپنے حکم کو بدل دے. بھائی میری زمین ہے, میں زمین کو بیچوں, میں زمین میں جو ہے وہ جانوروں کے لیے باڑا بناؤں, میں زمین میں اپنا گھر بناؤں, نہ بناؤں اس کو ضائع کروں. تو بادشاہت کس کی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ہے یہودیو, وما لکم من دون اللہ, اللہ کے سوا تمہارے کوئی سہارا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, من ولی ولا نصیر, کوئی ولی کوئی نصیر کوئی مددگار جو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا نہیں ہوگا. آج بھی تمہارے لیے یہ موجود ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ, اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مان لو, تو اللہ تمہارا بھی مددگار اور نصیر بن جائے گا. جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی, ہر میدان میں مدد فرمائی, اور اللہ قیامت تک ایمان والوں کو تقوی والوں کی مدد فرماتے رہیں گے. اور ہمارے آج کے دور کی مثال ہمارے سامنے ہے, امارت اسلامیہ شریعہ جو ہے افغانستان کے طالبان ہیں,
کس حالات میں انہوں نے جنگ کو شروع کیا. آپ حالت دیکھیں تو تاریخ ایک دفعہ کانپ جاتی ہے کہ بالکل جن کے پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتی نہیں ہے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جنہوں نے سیاروں پر کمندیں ڈال دی، فضاؤں پر جنہوں نے قبضہ کر لیا، اپنے سیارچے چھوڑ دیے ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے سیٹلائٹ سسٹم سے قابو کیا ہوا ہے، اور جدید سے جدید ہتھیار جن کے پاس ہیں، تہذیب و تمدن جن کے پاس ہے. تو صحابہ بھی حضور کے زمانے میں ایران سے جو ٹکرائے، کیسر و کسرا سے ٹکرائے، یہی حالتیں تھی جس طرح طالبان کی تھی. صحابہ کے پاس بعض دفعہ تلوار ہوتی تھی تو نیام نہیں ہوتی تھی، بعض دفعہ گھوڑا بھی حضور سے کہتے تھے حضور میں جہاد کے لیے تیار ہوں، گھوڑا نہیں ہے، سواری کا بندوبست فرمائیں. ٹھیک ہے، تو ایسی حالتیں تھیں جس طرح آج امارت اسلامیہ طالبان کو دیکھیں، اور آج 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں امریکہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے. جو 50 سے زیادہ ممالک اس کے ساتھ آئے تھے ایک ایک کر کے چھوڑتا رہا. فرانس کے اوپر جب حملے ہوئے ٹرینوں پر اس نے فرانس بھی نکل گیا، ٹھیک ہے، اور آسٹریلیا بھی نکل گیا. اب برطانیہ اور امریکہ اور چند ممالک جو ہیں وہ باقی ہیں، اور وہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں کسی طرح کوئی رستہ ہمیں دو، ہم یہاں سے نکل جائیں، ہماری عزت بچ جائے، کچھ ساکھ ہماری بھی یہاں بچ جائے، کچھ معاملات لے دے کے طے کر لو. لیکن اللہ نے پوری دنیا میں طالبان کو عزت عطا فرمائی. تو یعنی یہودیوں اور ہمارے لیے بھی یہ عبرت ہے. اے مسلمانوں، آج تم صحیح ہو جاؤ. یہ حکمران ظالم نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور اگر تم صحیح نہیں ہوگے اگلا آنے والا اس سے بھی ظالم ہوگا. ظالمانوں جو ہے حکمرانوں کو ظالم نہ کہو، برا نہ کہو، اپنے اعمال کو دیکھو. اگر تمہارا اور اللہ کا رشتہ اور تمہارا اور اللہ کے حبیب کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو پھر تم گلہ کیوں کرتے ہو؟ حالات ایسے ہو گئے ہیں، برکت نہیں رہی، اولادیں ہمارے خلاف ہو گئی ہیں، فلاں ہو گیا ہے، تو یہ سب گلے جو ہے کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے ہمارے مجموعی حساب سے جو ہے ہم یہودیوں کو بھی نمبر کاٹ کے آگے چلے گئے. تو اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر کریے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کا شوق اور شغف نصیب فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا کے سارے نظاموں کو جو باطل نظام ہیں ان کو ختم فرمائیے، اپنے نظام کو غالب فرمائیے، اس کا غلبہ نصیب فرمائیے. قرآن کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی حفاظت کرنے، اس کی اشاعت کرنے، یا اللہ قرآن والوں سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں، اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا. یا اللہ دین کے سارے شعبے ہماری نسلوں سے ہم سے زندہ فرما. یا اللہ دنیا بھی عطا فرما. یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرما. پھر دل کھول کے اپنے مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.